علیکم، میں ہوں زرشید خان. آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ اسپیک. اور جیسے کہ ہم نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنے چینل پر یعنی زیڈ اسپیک پر ایسے لرننگ ویڈیوز لائیں گے آپ کے لیے کہ آپ کو اس میں کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو اسی طریقے سے آج ہمارے ساتھ ایک سٹوری ہے. علیم الدین سے ہم بات کریں گے یونیورسٹی لائف کے حوالے سے. بیسکلی یہ ہمیں گائیڈ کریں گے ان اسٹوڈنٹ کے لیے. یہ ویڈیو ہے جو بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا نیو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اس ویڈیو میں گائیڈنس ہے. تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے. اس میں ہم رینڈملی کویشچن کریں گے علیم الدین سے. فن بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی. تو آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے. آئیے علیم الدین سے بات کرتے ہیں. علیم الدین، سب سے پہلے تو آپ اپنے ناظرین کو اپنا ایک شارٹ انٹرو دے دیں، پھر ہم آگے جائیں گے، بات کریں گے آپ سے. اوکے گائز، میرا نام ہے علیم الدین، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور میں بی ایس کمپیوٹر سائنس فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں ایس ایم آئی یونیورسٹی سے. تو گائز، بی ایس سی ایس جو ہے بی ایس کمپیوٹر سائنس، یہ آج کل ایک بہت اچھا فیلڈ ہے. اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو ٹاپ 10 فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس آ رہا ہے. تو میں زرشید کو جو ہے نا آج اس کے بارے میں بتاؤں گا. جس طرح یہ میرے سے کویشچن کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا، اور جو لوگ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ ان کو ایک انفارمیشن ملے گی بی ایس کمپیوٹر سائنس کے بارے میں. اچھا، بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہی، لیکن ہم فرسٹ یہ ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ انٹر کر کے کتنی پرسنٹیج ان کو مطلب چاہیے کہ وہ بی ایس سی ایس کے لیے ایڈمیشن وہ لے سکے آگے، اور کون کون سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں کہ ان میں ان کو ایڈمیشن مل گیا، یا اس فیلڈ کی میں آگے کیا کیا مشکلات آتی، کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ ابھی سے جو اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ان چیزوں کو یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے، کیونکہ ان کے آگے پھر ان کے لیے ایک رہنمائی ہو، ایک گائیڈنس ہو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے؟ پہلے تو آپ اپنے بتائیں کہ آپ کی اپنی اسٹڈی کیسی چل رہی ہے. کمپیوٹر سائنس لوگ زیادہ تر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہارڈ فیلڈ ہے بہت، اور مطلب اسٹڈی کے لیے مطلب بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ مطلب کیسی آپ کی اسٹڈی چل رہی ہے ابھی تک. میں تو یہ بتاؤں گا اپنے اسٹوڈنٹس اور اپنے دوستوں کو کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ ایک سائنس کا فیلڈ ہے. تو سائنس کے جتنے بھی فیلڈ ہوتے ہیں وہ آسان نہیں ہوتے. مطلب اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اسٹڈی کے لیے. اس میں آپ کو جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں جو ہے نا آپ کو میتھمیٹکس آنا چاہیے. بی ایس کمپیوٹر سائنس کے لیے میتھمیٹکس ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کو لاجیکلی جو ہے نا اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. باقی پرسنٹیج کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 50+ میں آپ کے پرسنٹیج ہوگی، 50 ہوگی یا 50 سے ابو ہوگی تو آپ کمپیوٹر سائنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. فیڈرل اردو یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایس ایم آئی یونیورسٹی سندھ مدرسۃ الاسلام، اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور کراچی یونیورسٹی جو ہے UBIT کمپیوٹر سائنس کا جو برانچ ہے وہاں پہ، تو اس میں جو ہے نا مطلب زیادہ پرسنٹیج چاہیے ہوتی ہے، اس میں کمپٹیشن زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے حساب سے تو یہی ہے. اچھا، جو اسٹوڈنٹ مطلب اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہے، کیونکہ آپ نے تو ایک ابھی آپ کی اسٹڈی کنٹینیو ہے، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی، پریکٹیکلی آپ نے مطلب بہت ساری چیزیں کی ہوگی. تو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس فیلڈ میں آنا چاہتے یا ابھی ایڈمیشن لے رہے ان کو کن کن چیزوں سے مطلب ان کو یا ابھی سے سیکھنا چاہیے، یا ان چیزوں کو مطلب اپنا مطلب اسٹرانگ رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو سب سے پہلے تو کمپیوٹر کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے. باقی اس فیلڈ میں اگر کوئی یہ مائنڈ لے کے آتا ہے کہ یہ MS ورڈ ہوگا یا مطلب MS آفس میں جو چیزیں ہیں، تو ہرگز اس طرح نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ لاجیکل چیزیں ہیں. اس میں پروگرامنگ ہے، اس میں ڈفرینٹ لینگویجز ہمیں سکھاتے ہیں. اس میں جو ہے نا ہمیں کمپیوٹر کا جو ہارڈ ویئر ہے جیسے الیکٹرانکس ہو گیا اس کے بارے میں. اس میں میتھمیٹکس ہے جیسے ڈفرینشیل ہو گیا، جیسے مختلف میتھ کے نیومیریکل کمپیوٹنگ ہو گیا. اس کے علاوہ باقی تو میتھمیٹکس اور کمپیوٹر پروگرامنگ اس چیزوں مطلب اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ DIT یا CIT کا کورس کریں کہ ان کو کمپیوٹر کے بارے میں ایک انٹرو ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے نا ان کو آسانی ہوگی.
اچھا، یہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں یہ کویشچن ہوتا ہے کہ وہ انٹر کے بعد جب آتے ہیں بی ایس سی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، یا مطلب ان کا سیکنڈ ایئر ان لوگوں نے یا تو میڈیکل میں پاس کیا ہوتا ہے یا آرٹس میں یا انجینئرنگ میں، مختلف فیلڈ سے وہ اس کے بعد ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ مجھے بی ایس سی ایس میں جانا ہے. تو ان کے لیے آپ کا کیا مطلب گائیڈنس ہے کہ اگر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ آنا چاہے کمپیوٹر سائنس میں، یا آرٹس کا اسٹوڈنٹ، یا کسی نے انجینئرنگ میں کی ہو، تو کون کون سے فیلڈ میں یعنی وہ آ سکتے اس طرف ان کے لیے مطلب چانس ہے؟ بیسکلی میں نے جو ہے نا انٹر پری انجینئرنگ میں کی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ کی تھی تو آپ کو پتہ ہے. باقی میں نے انجینئرنگ میں کی تو میں سمجھتا ہوں کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس ایک ایسا فیلڈ ہے جو ہر کسی کے لیے ہے. مطلب آپ نے اگر میڈیکل پڑھا ہے، آپ نے آرٹس پڑھا ہے، کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے تو یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. مطلب کیونکہ آپ کو بی ایس سی ایس میں اے سے سٹارٹ کریں گے، مطلب بالکل بیسک سے آپ کو سٹارٹ کریں گے، تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مطلب آپ نے کوئی دوسرا فیلڈ پڑھا ہو، آپ کمپیوٹر سائنس میں آئیں گے تو مطلب آپ کو بیسک نہیں آئیں گے. اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. اس میں ہر فیلڈ کا بندہ جو ہے نا وہ چل سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا، اس سے ہٹ کے میں ایک سوال کروں گا کہ جیسے کچھ اسٹوڈنٹ میٹرک کے بعد بولتے کہ مطلب 2 سال میں پڑھیں گے، پھر جو ہے نا لائف بہت ایزی ہو جائے گی، بہت کمفرٹ میں ہم آ جائیں گے. پھر جب 2 سال پڑھتے ہیں انٹر کے بعد یونیورسٹی لائف ہوتے ہیں، ہم یونیورسٹی لائف میں آ گئے، بہت مزے ہوں گے، ہم انجوائے کریں گے، یہ کریں گے. تو آپ کو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے تین چیزوں میں؟ میٹرک تک، پھر میٹرک کے بعد جب انٹر کرتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ، اس کے بعد جب وہ یونیورسٹی لائف میں آتا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی انٹر 2 سال پڑھتے ہیں، پھر یونیورسٹی آتا ہے 4 سال گزارتے ہیں یا 2 سال گزارتے ہیں. تو دونوں میں آپ کو کیا مطلب بگ ڈفرینس کیا ہے؟ آپ کو 2 چیزیں مطلب کیا ایسی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کا ابھی سے اسٹوڈنٹ کو خیال رکھنا چاہیے، بعد میں ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے، مطلب کمفرٹ لائف ہے واقعی یا ایسے ہی مطلب؟ اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں بہت فرق ہے میٹرک میں، انٹر میں اور پھر یونیورسٹی لائف میں. میٹرک میں تو انسان مطلب جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک بچہ ہوتا ہے میٹرک تک، مطلب اس کا مائنڈ سیٹ سب کچھ بچوں والا ہوتا ہے، صحیح ہے. پھر انٹر میں آ کے وہ ایک کنفیوژن کے زون میں آ جاتے ہیں، مطلب وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ ابھی میں آگے کیا کروں گا، میں لائف کیسے ہوگی، اس کو بہت ساری چیزیں مطلب ایک وہ اڈلٹ ہو جاتا ہے، مطلب تو مطلب بہت ساری وہ آتی ہیں. تو انٹر تک انسان جو ہے نا وہ کنفیوژن میں رہتا ہے. پھر انٹر کے بعد جب یونیورسٹی میں بندہ جاتا ہے نیا نیا، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہے، آپ بھی مطلب یونیورسٹی کے ہی اسٹوڈنٹ ہو، تو پھر بھی انسان کنفیوز ہوتا ہے. یونیورسٹی میں تقریباً 1 سال یا 2 سال تک انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن بس وہ چل رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اسٹوڈنٹ اس کنفیوژن میں آ کے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دیتے اور اپنا فیوچر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا چل رہا ہے میرے ساتھ. تو یونیورسٹی میں جب بندہ 2-3 سال تک پڑھتا ہے تو اس کا مائنڈ کھلتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو رول ریگولیشن سمجھ آتی ہے کہ دنیا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو اس کا مائنڈ بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ کھل جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ جلدی نہ کریں. آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو آپ بہت زیادہ کنفیوز ہیں، آپ کو بہت زیادہ مسائل ہوں گے، لیکن آپ کوئٹ نہ کریں، اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھیں. جس فیلڈ میں آپ آئے ہیں آپ کو بہت زیادہ کنفیوژن ہوگی، شروع میں مجھے خود تھی، لیکن آپ ڈپریس نہیں ہوئے، آپ ٹینشن نہیں لے. ہم لوگوں کے اوپر یہ سب گزرا ہے، ہم ڈپریس بھی ہوئے، ہم نے ٹینشن بھی بہت لی ہے، کیونکہ ہم نئے تھے، ہمارے پاس کوئی گائیڈنس والا نہیں تھا. لیکن ہم اپنے چینل کے تھرو آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ ریلیکس رہیں، خود ہی چیزیں آپ کے سامنے کھلیں گی، خود ہی چیزیں آسان ہوں گی، اور آپ انشاءاللہ یونیورسٹی میں 2 سال گزاریں گے تو آپ کے اندر بہت ڈفرینس ہوگا. جس طرح انٹر میں آپ تھے یا جس طرح میٹرک میں، آپ ایک میچور بن جائیں گے، ایک ہوشیار بن جائیں گے. تو یہی نہیں کہا. اچھا، جو بی ایس سی ایس میں جو اسٹوڈنٹ آ رہے صحیح ہے، تو بی ایس سی ایس کر کے مطلب اس میں آگے بندہ کس طرف جا سکتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتا ہے یا وہ ڈیزائننگ کی طرف جا سکتے؟ کیونکہ بی ایس سی ایس تو 4 سال ایک ڈگری ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں ان کو سیکھنے کو ملتی ہے. تو آپ کے خیال میں مطلب کس طرف ان کو، یا ان کو اپنے انٹرسٹ کے اوپر ہے کہ وہ جس طرف جانا چاہتے ہیں، یا وہ مطلب کہ آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے بی ایس سی ایس میں آ کر ان کو کس طرف جانا چاہیے؟ اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ بی ایس سی ایس میں اصل میں بہت ساری فیلڈ ہے. بی ایس سی ایس ایک بہت بڑا فیلڈ ہے. اس کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے،
ڈیٹا انجینئرنگ ہے, ہارڈ ویئر انجینئرنگ ہے, اس کے اندر روبوٹک ہے, اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ویب ڈیولپمنٹ ہے. تو اس کے اندر بہت ساری فیلڈ ہے. یہ آپ کے انٹرسٹ کے اوپر ہے کہ آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہو رہا ہے, کس چیز میں آپ کو اپنے لیے ایک مطلب فائدہ آپ کو مل رہے, تو آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. جیسے میرا خود کا جو انٹرسٹ ہے وہ میں زیادہ پروگرامنگ کی طرف انوالو نہیں ہوں. میں جو ہے نا ویب ڈیولپمنٹ یا مطلب گرافک ڈیزائننگ یا اس چیزوں میں زیادہ انوالو ہوں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. اور کمپیوٹر سائنس میں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. تو آپ BSc کر کے آپ آگے بہت ساری فیلڈ ہے آپ کے پاس, تو آپ جا سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا ایک سوال ہے, جیسے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹر کر کے پھر وہ ایک مطلب کنفیوز رہتا ہے, اسٹریس سے مطلب بہت سارے اسٹوڈنٹ گزرتے ہیں. آپ کو بھی یہ چیزیں مطلب آئی ہوگی سامنے کہ انٹر کے بعد وہ پھر کنفیوز رہتا ہے, گائیڈنس لیتا ہے ٹیچر سے, مطلب اسٹوڈنٹ سے یا سینئر سے, یا یونیورسٹی وزٹ کر کے وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ مطلب اس فیلڈ میں ایڈمیشن لے رہا ہوں, کیا اس فیلڈ کی ویلیو ہے کیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیک آف گائیڈنس ہمیں مطلب کہاں ہے؟ میٹرک کے بعد ان کو گائیڈنس نہیں ملتی, یا انٹر کے بعد ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی, اس وجہ سے وہ آگے جا کے کنفیوز رہتا ہے, وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں, یا ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی فیلڈ میرے لیے سوٹیبل ہے, کس فیلڈ میں جا سکتا ہوں, آگے اپنا اسکوپ بنا سکتا ہوں. لیک آف جو وہ ہے گائیڈنس کہاں نظر آتا ہے؟ اس بارے میں تو میں یہی بولوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہے میٹرک کے بعد بھی مطلب اسکول لیول پہ بھی ہمیں کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا کوئی مطلب ایک پراپر وہ نہیں ہے. انٹر کے بعد بھی ہمارا کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ہے کیریئر کاؤنسلنگ کا. ہمیں ماں باپ یا ٹیچر یا دوست بول دیتے کہ اس فیلڈ میں جا رہا ہوں, یا اس فیلڈ میں پیسہ ہے یا فلانا ڈھمکا, وہ اسی فیلڈ میں لگ جاتے ہیں. جبکہ ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہاں پر لوگ اپنے پیشن یا جس چیز میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے, ماں باپ وہی فیلڈ ان کو بولتے ہیں کہ اسی میں پڑھو. لیکن یہاں پر ٹرینڈ ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا مطلب کمپیوٹر سائنس میں جانا ہے, تو ادھر کوئی پراپر وہ نہیں ہے. تو انٹر کے بعد یہ تو انسان کو اسکول لیول سے ہی مائنڈ میں بنانا چاہیے کہ مجھے کیا بننا ہے, اور اپنے انٹرسٹ کو خود ڈسکور کرنا چاہیے انسان کو. پھر انٹر کے بعد اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے, سوچ سمجھ کے. اور جب ایک دفعہ پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو پھر جو بھی فیلڈ ہو, مشکل ہو آسان ہو, جو بھی ہو, اس کو پھر پڑھے, اس کی ڈگری لے, اور پھر آگے مطلب خود ہی راستے اس کو کھلیں گے. ہم بات کر رہے ہیں BSc کی, یعنی جو اسٹوڈنٹ اس فیلڈ میں آنا چاہتے یا ابھی ایڈمیشن لینا چاہتے, یا جو کنفیوز ہے یا جن کو گائیڈنس نہیں مل رہی, تو ان کے لیے میں علیم الدین سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ابھی ایڈمیشن لینا چاہتے, جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں, اس کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کہ میرے لیے کون سی یونیورسٹی اچھی ہے, میرے مطلب میکسیمم جو ہے 60% ہے, مجھے یونیورسٹی میں مطلب کیا کیا چیزیں مطلب ایڈمیشن کے لیے چاہیے ہوگی, اور کتنے پرسنٹیج میں وہ ٹیسٹ کلیئر کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ پوچھوں گا میں کہ میکسیمم کتنا پرسنٹیج چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ کس سے گائیڈنس لیں, مطلب اگر وہ کنفیوز ہے فیلڈ کے حوالے سے تو وہ جا کے کس سے گائیڈنس لیں. پرسنٹیج کے بارے میں تو میں یہ بولوں گا کہ پرسنٹیج تو آپ کی 50+, میں نے پہلے بھی کہا کہ 50+ میں آپ کی پرسنٹیج ہونی چاہیے. 50 یا 52, 3 جتنا بھی ہو, تو آپ کو کمپیوٹر سائنس میں فیڈرل یا SMIU میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. ٹیسٹ بیس ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیا, آپ نے انٹرویو کلیئر کی, تو پھر آپ کو جا کے جو ہے نا ایڈمیشن ملے گا. اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ نے کیا گائیڈنس کا, تو گائیڈنس سب سے بہترین یہ ہے کہ جو لوگ جس فیلڈ میں پڑھتے ہیں, جیسے کمپیوٹر سائنس کا کوئی بندہ پڑھتا ہے, تو آپ جا کے اس سے گائیڈنس لیں کہ بھائی میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں اس فیلڈ میں کیا ہے, مجھے کس طرح مطلب اس سے ایکسپیکٹیشن کیا رکھنی چاہیے, اور مجھے آگے اس میں کیا کیا مشکلات آئیں گی. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے رشتہ دار ہو, جو بھی ہو, جو وہ فیلڈ پڑھ رہا ہو, اس سے آپ گائیڈنس لیں, تو آپ کو اچھی اور ایک صحیح گائیڈنس ملے گی. اچھا دوسرا سوال یہ کہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے کہ یونیورسٹی میں جیسے کہ نیو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں یونیورسٹی میں, وہاں ان کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے
کہ مجھے جسٹ نا کلاسز لینی ہے اور اپنے میرے اندر جو مطلب پوٹینشنل ہے یا میرے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ نا ایک طرح کے دب جاتا ہے، اس کے اندر فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ میں مطلب کو کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے مجھے اس سے میں حصہ نہیں لینا چاہیے، جسٹ کلاسز لے کے اور فارمیلٹی پوری کر کے مطلب چلے جانے۔ تو آپ کے خیال میں اسٹوڈنٹ کو کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، اسپورٹس میں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں حصہ لینا چاہیے اپنا، یعنی جو ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے شو کرنا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ میں اپنا ایک وہ بتاؤں گا کہ میں بھی اسی طرح اسٹوڈنٹ تھا کہ یونیورسٹی جاتا تھا، پڑھتا تھا اور بیگ پیک کر کے واپس گھر آتا تھا، نہ یعنی جو ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں میں کوئی حصہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن ابھی اینڈ میں مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، کیونکہ ایکسٹرا کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ کے اندر ایک آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو خالی پڑھائی کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، جو بھی فیسٹیول ہوتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہے، جو بھی سوسائٹیز ہوتی ہے، اس میں آپ کو بھرپور طریقے سے انوالو ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوگی، اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتے ہیں، جو پیشن آپ کو ہوتے ہیں وہ خود ہی ابھر کے سامنے آئے گا۔ تو اس میں جو ہے نا بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اس چیزوں میں، اور اس سے ایک فن، ایک تفریح ہوگی تو آپ کے لیے جو پڑھائی ہے وہ ایک برڈن نہیں لگے گا، بلکہ آپ کو اور مزہ آئے گا، اور اس سے آپ دوستوں کے ساتھ کمیونیکیشن وغیرہ کریں گے، آپ کے دوست بنیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہو جائیں۔ اچھا، دوسرا جو زیادہ کامن کویشچن ہے ہر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جب وہ نیو جاتا ہے ایڈمیشن لینے کے لیے کہ میں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گا تو کیا اس یونیورسٹی کی ویلیو ہے، یا یہاں سے میں ڈگری لوں گا تو وہ اس ڈگری کی ویلیو ہوگی نہیں ہوگی، یعنی ایک کامن کویشچن ہر اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں ہوتا ہے۔ ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کہ ڈگری کی ویلیو ہوتی ہے یا ان کی اپنی ویلیو؟ اس بارے میں تو میں یہی بولوں گا کہ ہم بھی جب شروع میں گئے تھے یونیورسٹی، مطلب چوز کر رہے تھے، تو اسی کشمکش میں تھے کہ یار اس یونیورسٹی کی ویلیو ہوگی، کون سی یونیورسٹی اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے، یونیورسٹی آپ کو ڈگری نہیں دیتی، بلکہ ڈگری آپ کو HEC جو ہائیر ایجوکیشن کمیشن ہے اسلام آباد، وہاں سے ملتی ہے۔ تو ہر ڈگری کی ویلیو ہے، بس بندے کی ویلیو ہونی چاہیے، مطلب آپ کے اندر پوٹینشیل ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک کیا بولتے ہیں، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہونا چاہیے، آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ آپ کے اندر جو نالج ہے آپ کا آنا چاہیے۔ باقی ڈگری وگری سب آپ کو گورنمنٹ دے گی، اور ڈگری کی ویلیو نہیں ہے، انسان کی ویلیو ہے۔ آپ کے اندر اگر اسٹرینتھ، پوٹینشیل اور ٹیلنٹ ہوگا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ PhD بھی کر لیتے ہو۔ ڈگری وگری کوئی چیز نہیں ہے، ڈگری کی بھی ویلیو ہے۔ ڈگری آپ کو ایک انٹرنس ہے، آپ کو ایک آرگنائزیشن کے اندر لے کے جائے گی، لیکن آگے جو بھی کچھ کرنا ہے آپ کو اپنی نالج، اپنے برین، اپنے دماغ سے کرنا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا۔ اچھا، ہم آپ کے لیے ویڈیو زیادہ وہ نہیں کریں گے، لینتھی، کلوزنگ کی طرف جائیں گے۔ لاسٹ میں رینڈم یہ کویشچن ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ یونیورسٹی میں آپ مجھے کوئی ایسی چیزیں بتائیں کہ آپ یونیورسٹی میں فرسٹ ٹائم جا کے آپ کو وہ چیزیں بہت اچھی لگی، اور 3 ایسی چیزیں بتائیں جو آپ کو بہت بری لگی۔ یہ تو آپ نے بڑا ہارڈ کویشچن ہے، انٹرسٹنگ کویشچن کر لیا۔ یونیورسٹی میں تو اب میں صاف کہوں گا یونیورسٹی میں بننا جاتا ہے سب سے تو اچھا یہ ہے کہ آپ کو کھلا ماحول مل جاتا ہے، تو فرسٹ یہ ہے۔ پھر آپ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیشن کر سکتے ہو، فرینڈشپ بنا سکتے ہو، گرل ہو، بوائے ہو، جو بھی ہو۔ تو دوسرا یہ ہے، اور تھرڈ یہ کہ آپ کو ایک لائبریری مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی بک، کوئی بھی فیلڈ اپنی طرف سے پڑھ سکتے ہو، آپ کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، فری میں آپ۔ تو یہ، اور بری چیزیں جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا غلط دوستوں کے ساتھ مطلب وہ کر سکتے ہو، جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں جو مطلب نشے وغیرہ کرتے ہیں، تو پھر بندہ اس کے ساتھ نشئی یا وہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور غلط کوئی بھی چیز مجھے نہیں لگ رہی یونیورسٹی میں۔ جو بھی ہے یونیورسٹی میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے، اور آپ کے اندر ایک شعور، ایک اچھا ہی آتا ہے۔ اچھا، لاسٹ میں آپ کیا میسیج دیں گے جو ہمارے اپنے ویورز سے ZSpeak کے، جو ہم نے اس چینل کا آغاز کیا تھا، اور ہمارا یہ ارادہ ہے، اور ہم نے اپنے آپ سے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم آپ کے لیے مختلف سٹوریز لائیں گے،
یعنی ایسی چیزیں لائیں گے کہ ہمارا چینل تھوڑا سا ہٹ کے ہے باقی چینلوں سے، وہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کو چیزیں سکھائیں گے اپنی ویڈیو میں فن کے ذریعے، یعنی آپ انجوائے بھی کریں گے اور سیکھیں گے بھی، تو آپ بور نہیں ہوں گے۔ تو میرا علیم الدین سے لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ کا کیا میسیج ہے، یعنی سب کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہے، جو ہمارے ویورس ہے، کیا میسیج ہے آپ؟ میرا تو میسیج سب اسٹوڈنٹ ویور سب کے لیے یہ ہے کہ بھائی سب سے فرسٹ تو یہ ہے کہ اپنی جو بھی آپ کام کر رہے ہو اس کو ایمانداری سے کرو، مخلصی سے کرو، دل لگا کے کرو۔ باقی اپنے وطن اپنے ملک کی خدمت کرو، اور جہاں پر غلط ہو رہے اس کو کوشش کرو کہ روکو، اور ایک اچھا سوچ، ایک پوزیٹیو سوچ رکھو، ہر کسی کے لیے اچھا سوچو، اور معاشرے اپنے ملک اپنے وطن کے لیے کچھ اچھا کرو۔ باقی اپنی فیملی کے لیے اچھا کرو، اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جاؤ، کیونکہ دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ آگے جو ہمارے پاس دور ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، تو ایجوکیشن ٹیکنالوجی ان چیزوں میں اپنے آپ کو لاؤ، انوالو کرو۔ آن لائن کاروبار کے اندر آؤ، یوٹیوب کے اندر آؤ، اس سے اپنے لیے چینل بناؤ اور پازیٹیو چیزیں شیئر کرو، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو لوگوں کے سامنے شو کرو، اور اس طرح آپ کو ایک انکم کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور اس کے تھرو آپ جو ہے نا اپنا ٹیلنٹ بھی ڈسکور کر لیں گے۔ اور باقی یہی کہ مطلب جیو، اور جینے دو، خود بھی اچھی زندگی گزارو، دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کا موقع دو، اور محنت کرو، اور اسلام کا جو پیغام ہے اس کے اوپر ہی عمل کرو، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک جو سب سے بہترین انسان ہے دنیا میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بس اس نے جو بھی کہا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو میری طرف سے تو یہی ہے۔ والسلام۔ ہم یہ چاہیں گے، آج ہم نے آپ کے سامنے جو اسٹوری لائی تھی وہ بی ایس سی ایس کے حوالے سے گائیڈنس ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم اس میں اسکپ کر رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، یا آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے ویڈیو پہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں کیا کیا اگر ڈاؤٹس ہے یا کوئی سوال ہے، کویشچن ہے، تو ہم وہ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کلیئر کریں گے، اور نیکسٹ آپ کے لیے ایک اچھی سی یا یونیک اسٹوری، انٹرسٹنگ اسٹوری لائیں گے۔ آپ اپنا ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں، اور شیئر ضرور کرنا دوستوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ یہ ویڈیو اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کے مائنڈ میں یہ کامن کویشچنس ہوتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، تو آپ ضرور یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔